اچھا جی، سیکنڈ سوال یہ ہے کہ میں نے وہ ایک آئیڈینٹی کرائسس کا سوال کیا تھا، فیمسی سے ریلیٹڈ انٹروڈکٹ کیا ہے کہ اگر اڈلٹس میں آئیڈینٹی کرائسس ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ میں نے بچوں کے حوالے سے بات کی تھی، اگر اڈلٹس میں ہو جائے آئیڈینٹی کرائسس تو کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہ پورے کا پورا سبجیکٹ ہے سیلف ڈسکوری کا اور خود شناسی کا، اردو میں خود آگاہی یا خود شناسی کا پورا ایک سبجیکٹ ہے سیلف ڈسکوری کا، اور یہ اس کے بارے میں بہت ہائی لائٹ کرتا ہے کہ یہ کس کس چیز میں اپنے آپ کو جاننے سے سفر آتا ہے. دا مور یو نو یور سیلف، جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں، جیسے میں بار بار وہ ذکر کرتا ہوں، بولے شاید پڑھ پڑھے مزار کتابہ کرے، اپنے آپ کو پڑھا نہیں. اگر آپ دیکھیں اگر آپ صوفیزم کی کتابیں پڑھیں، اسپرچولیٹی کی کتابیں پڑھیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب تبدیلی آتی ہے لوگوں کے اندر، جو بڑے بڑے آپ کو صوفی سینٹس گزرے ہیں، روحانیت کے جو بڑے بڑے گرو گزرے ہیں، وہ یہ جو آغاز شروع ہوتا ہے نا، وہ سیلف کانشیسنس سے یا سیلف ڈسکوری سے آغاز شروع ہوتا ہے. جب آپ اپنے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں، میں اکثر آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو شاید آپ اپنے رب کے بارے میں بھی نہ جانیں، کیونکہ آپ اپنے رب کو بھی اس وقت جان سکتے ہیں. اگر آپ کو پتا چلے نا ہاؤ کمپلیکیٹڈ ہیومن بینگ یو آر، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو بنانے والا کیا ہو. The more you know of yourself, the more you will know your creator. تو یہ ایسا ایک سبجیکٹ ہے. تو میرا خیال ہے اگر آپ میجورٹی لوگ ایسے اسپیشلی ہمارے جیسے ملک میں، باہر جس کے بارے میں بڑی بات کی جاتی ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر اگر آپ میجورٹی لوگ ہیں جن کو نہیں پتا اور وقت گزر گیا ہے جب کہ ماں باپ کو ہیلپ کرنا چاہیے تھا ڈسکور کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو اگر آپ بڑے ہو گئے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اب آپ یہ سفر کا آغاز خود کریں. اور یہ سفر کا آغاز کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ سوال سے شروع ہوتا ہے، سوال جواب سے شروع ہوتا ہے. تو اپنے آپ سے سوال کرنا شروع کریں، اپنے اندر جھانکنا شروع کریں، خاموش رہنا شروع کریں. مراقبے جو ہوتے تھے وہ کیا ہوتے تھے؟ یہی ہوتے تھے. یہ لوگ مراقبہ کرتے تھے، جو آپ کو بھی کئی ایسی اسپرچل سائنس میں جس میں نظر آتا ہے. تو وہ بیسیکلی تو اوریجنل جو چیز تھی وہ یہی تھی کہ اپنے آپ کو جاننے کا سفر ہے. روز کچھ ٹائم نکالیں، 15 منٹ نکالیں. کئی لوگوں کو تو میں ایسے بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے جناب چھٹی لے لی 2 3 4 5 دن کی، چلے گئے پہاڑوں شاڑوں کے اوپر اپنے آپ کو جاننے کے لیے. ان کی گھر نے مذاق اڑایا، پوچھا جی کسے گیا ہے؟ وہ چھٹی لا کے اپنے آپ کو جاننا بھی گیا. تو اس کا تماشا لوگ اڑاتے تھے، بجائے سے اس کو اپریشیٹ کرتے، اس کو ڈسکریج کرتے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا چیز ہے. تو کوشچن جو سے ہے نا، یہ بات تکلیف سے بھی ہوتے ہیں. اپنے اندر جھانکنا بڑا مشکل کام، دنیا کو جانتے دیکھتے رہنا بڑا آسان کام. ہر ایک کو بولنا، ہر ایک کو دیکھنا، اپنے اندر جاننا. آپ کو سوچے نا کہ اگر آپ اپنی کوتاہیوں کو جانتے ہیں تو شاید آپ دوسروں کی کوتاہیوں کو معاف کرنے کی آپ میں زیادہ، تو آپ کچھ کسی طرف سے بھی آ جائیں. اگر آپ کو اپنی خامیوں کا احساس ہو جائے تو شاید آپ لوگوں کی زیادہ خامیاں بھی برداشت کرنے والے بن جائیں. اگر آپ کو اپنی کمزوریوں کا احساس ہو تو آپ کو لوگوں کی کمزوریوں کا بھی آپ کو احساس ہو سکے. تو اس لیے کہتے ہیں کسی چیز میں بھی آپ آ جائیں، اگر آپ کو اپنے بارے میں اتنا اہم سبجیکٹ، تو اس کے لیے اپنے آپ سے سوال پوچھیں. یہ سوال ایسے ہو سکتے ہیں کہ میرے میں کیا کوالٹیز ہیں، میرے میں ایسے کیا ٹریٹس ہیں جو مجھے ڈیفائن کرتے ہیں، میرے میں ایسی کیا خوبیاں ہیں، یا میرے میں ایسے کون سے کیریکٹرسٹکس ہیں جو مجھے ڈیفائن کرتے ہیں. اور یہ کیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم کیا چینج ہو گیا. 5 سال پہلے میں کیسے کپڑے پہنتا تھا، میں کیا سوچتا تھا، میں کیا دیکھتا تھا، میری خواہشات کیا تھیں، میری پرائورٹیز کیا تھیں، اب میرے کیا کیریکٹرسٹکس ہیں، اور یہ پچھلے سالوں میں کیسے بدلے. اسی طریقے سے اگر پھر لائف میں بیٹے تبدیلی آئی ہے تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ زندگی کیسے بدلی، کیا ہو گیا لائف میں. آپ کو پتا ہے لوگوں کو یہ جو میجر لائف کے ٹراماز آتے ہیں اس میں لوگوں کی زندگی بہت بدلتی ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ اس میں سے بدلتی تو ہے لوگوں کی، کچھ لوگوں کی سوچ سمجھ کے بدلتی ہے، کچھ لوگوں کی ویسی بدلنی تو ہے. تو ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ آپ یہ کچھ سوچیں، اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ کیا بدل گیا زندگی میں، آپ کے بلیف کیسے بدل گئے اس واقعے کے بعد سے، اتنے بڑے ٹریجڈی کے بعد جو آپ کے ساتھ ہوئی ہے. کیا جو چیزیں ہوئی ہیں اس کے ساتھ آپ کنٹینٹ ہیں،
آپ نے صبر شکر کر لیا, آپ نے اپنے آپ کو سمجھ لیا, کچھ آپ کے بیسک بلیفس تھے لائف کے جو کہ بدل گئے ہیں. آپ مثلا جاب ہے, جاب چلی گئی, جاب نہیں مل رہی, نوکری سے نکال دیا گیا, آپ کو ڈائیورس ہو گئی, فلاں خاصا کسی پیارے کی ڈیتھ ہو گئی, آپ کو کسی دوست نے دھوکہ دے دی. یہ سارے ایسے لائف کے ٹرننگ پوائنٹس ہو سکتے ہیں. اگر آپ اس مطلب موقع سمجھیں کہ اپنے آپ کو آپ جان لیں کہ یہ کیا ہوا, دنیا ایسے کیوں کرتی ہے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں, لوگوں کو شاید یہ بھی احساس نہیں ہے کیونکہ ہم نے پازیٹیوٹی کو جس طریقے سے دیکھا ہے, ہم اس ریالٹی سے دور ہو گئے. اگر آپ قرآن پاک میں پورا قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے لوگوں کی سائیکی کیا ہے, لوگ چینج کو کیسے ریسسٹ کرتے رہے, پیغمبر آتے رہے, لوگ نئی چیزوں کو کیسے ریسسٹ کرتے رہے, لوگوں کے سب سے بڑے انا کے ایشوز کیا رہے, لوگ کیسے نئے پیغام کو ریجیکٹ کرتے رہے, ان کے پیچھے کیا کیا چیزیں ان کے پاس ہوتی تھی. تو میرا خیال بڑی خوبصورت آپ کو لگے گا کہ قرآن پاک کے اندر سائیکالوجی کی, انسان کی نفسیات کی حاضر جس رب نے آپ کو بنایا ہے, وہ آپ کی سائیکی آپ سے زیادہ کون جانتا ہے. قرآن پاک میں ایک انسان بہت ہی ناشکر ہے, انسان بہت ہی جلد باز ہے, انسان بہت ہی فرگیٹفل ہے, بہت جلدی چیزوں کو بھول جاتا ہے. اسلام انسان کو جب چھوٹی سی تکلیف پہنچتی ہے تو بڑا اللہ کو یاد کرتا ہے, اس کے بعد اللہ کو فوراً بھول جاتا ہے, بڑے وعدے کرتا ہے. یہ ساری انسان کی کثرت بتائی جاتی ہے. آپ کے سامنے دھوکے کے اوپر بڑی بڑی چیزیں ہیں. سب سے پہلا جو قتل ہوا وہ بھائی نے بھائی کا کیا, رشتوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اگر آپ کو بیسکس پتا ہو انسانیت کی تو ایک ایکسٹریم تو یہ ہے کہ یو ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون. دوسری ایکسٹریم جو ہونی چاہیے, اللہ کا آپ کو بتا رہے ہیں, وہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ اس چیز پہ تکلیف میں نہ آ جائے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ ایک بندہ اس کی لائف میں ٹراما ہوگا, اس کا بچہ تھا, اس کی کوئی کلوز تھا, بہت ہی فیملی میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لوگ اس طریقے سے رو رہے ہوتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور سوئسائڈل ہو جاتے ہیں. تو میں اکثر مجھے یہ فیلنگ کرتی ہے, پھر آتے ہیں کہ کیسز ہمارے پاس, میں اکثر مجھے یہ فیلنگ کرتی ہے کہ ہم میں سے میجورٹی کو زندگی کے بیسک فلسفوں کا ہی نہیں پتا. ہمیں یہ سب بیان کرتے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب جو اللہ کی طرف سے آئے تھے اللہ کی طرف لوٹا دیے گئے. جو اللہ کی طرف, اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں, ہم سب نے ہی جانا ہے, تو آپ یعنی کہ آپ کسی کی ڈیتھ پہ رو پیٹ نہیں رہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کی طرف سے آئے, اللہ کی طرف لوٹ گئے. تو پھر آپ مجھے بتائیں اگر آپ کو یہ پہلے پتا تھا کہ اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور ہمارے اس پہ بلیف تھا, تو ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. انسان ہے, آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, روتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے, ہرٹ ہوتا ہے, لیکن جو لوگ سوئسائڈل ہو جاتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ظلم ہو گیا ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. اتنا اسٹرانگ ریئیکشن آتا ہی ہے کہ جب آپ ریالٹی کے ساتھ ان ٹچ نہیں ہو رہے. چلیں اس پہ انشاءاللہ پھر کسی دن بات کریں گے, لیکن میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں یہ آپ کے اندر کی چیز ہے, یہ انسان کی سائیکی کی چیز ہے. تو اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں, آپ کو کیا اچھا لگتا ہے, جب آپ کو لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو اچھا, اب آپ سوچیں اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی تعریف کوئی کرتا ہے تو اچھا لگتا ہے, تو آپ بھی کل کو کسی کو تعریف کر کے کسی کو اچھا لگے تو پھر آپ کو بھی پتا ہے کہ یار جب آپ کی کوئی جھوٹی تعریف کرتا ہے تو آپ کو کیسے لگتا ہے. تو ان کے the more you know yourself, the more you will able to know the world around you, the people around you. تو یہ چیزیں آپ کے پاس بڑا اچھا موقع ہے اپنے آپ کو جاننے کا. آپ کی اقدار کیا ہے, آپ کو کیا چیزیں پسند آتی ہیں, آپ کو پیسے کی چمک پسند آتی ہے, آپ کو تعلیم کی عزت ہے آپ کے دل میں, آپ کو فریڈم پسند آتی ہے, آپ کو دوستی یاری کے اوپر آپ فیصلے کرتے ہیں. آپ کو پتا تو ہونا چاہیے کہ آپ کے, تاکہ کل کو یہی جو آپ کی اسٹرینتھ ہوگی یہی آپ کی ویکنیس بھی ہوگی. اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ جناب دوستوں یاروں کی باتوں میں یا دنیا کی باتوں میں بہت آ جاتے ہیں اچھے وقت گزارنے کے لیے, یا یو آر سو ایموشنلی ڈیپینڈنٹ آن پیپل, تو کل کو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہی آپ کی اسٹرینتھ ہے, تو یہی آپ کی ویکنیس بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ان لوگوں میں جب آپ کو زندگی کا ایسا فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ ان لوگوں کے پاس مت جائیں یا مت بیٹھیں یا مت سنیں جو کہ آپ کو لگے کہ آپ کو انفلوئنس کرتے ہیں. تو یہ آپ کی ویلیوز کی ساری وہ آپ سوال اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں, آپ کو کیا شوق ہے, آپ کی ہابیز کیا ہیں, آپ کو کیا چیز پسند آتی ہے, آپ جب فارغ ہوتے ہیں تو کیا کرنے کو دل کرتا ہے, آپ کو موویز کس قسم کی پسند ہے, آپ کو ریڈنگ کتابیں کس قسم کی آپ پڑھتے ہیں, آپ کو کپڑوں کے رنگ کون سے پسند ہیں,
آپ کو جو لوگ پسند ہیں وہ کیوں پسند ہے؟ سوچیں نا، پسند تو آپ کو ہے. آپ ایک سوچتے ہیں کہ یار میں اپنے فلانے دوست کی طرف بڑا جاتا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ اکیلے بیٹھ کے سوچیں اس دوست کی طرف کیوں جاتے ہیں، اس میں آپ کو ایسی کون سی بات پسند آتی ہے؟ کیا وہ آپ کا کھانا سیٹسفائی کرا دیتا ہے، آپ کو اچھے طریقے سے مل کر کھاتا ہے، یا اس کا گھر بہت بڑا ہے، یا اس کا نام بہت اچھا ہے، یا بڑے لوگ ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اس کے گھر میں بیٹھ کے ذرا مزے میں زندگی گزارنا اچھا لگتا ہے، یا آپ اس کے اپنا قد بڑا کرنا شروع چاہتے ہیں اس کے ساتھ جڑ کے. یہ بڑی چیزیں ہیں، یہ آپ کو اپنے بارے میں اتنا بتا دیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ آپ کی ہابیز سے بڑا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی آپ کی پرسنالٹی کس قسم کی ہے. آپ کی شوق سے بڑا اندازہ ہو جاتا ہے. اکثر بات شوق آپ کے، اگر آپ یہ کہتے ہیں پرسنالٹی کی چھوٹی سی ایگزامپل ہے، اگر آپ انٹروورٹ ہیں تو آپ کے شوق کی ہابیز ہی فرق ہوں گی، اگر آپ ایکسٹروورٹ ہیں آپ کی ہابیز ہی فرق ہوں گی. اور یہ آپ کی اس چیز کو اسٹرینتھن کرتی ہیں کہ آپ کے اپنے بارے میں آپ کو پتا ہو. اور یہی آپ کا ڈیٹا ہے آپ کے پاس، کہ جو اگر آپ کے پاس ہابیز ہیں، کل کو آپ کے پاس یہی ڈیٹا ہے کہ آپ کا کیریئر کون سا ہے. اگر آپ کو یہ ہابیز ہی وہ پسند ہے، یو آر سراؤنڈیڈ بائی پیپل، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شخصیت کی جو انرجی ہے وہ لوگوں سے آتی ہے، تو آپ کام بھی آپ ایسے ہی کریں گے. دفتر میں بھی ایسے ہوں گے جہاں لوگ آپ کے دل میں. اسی طریقے سے آپ کے جنون کیا ہیں، آپ کو کون سی چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے یو لائک ٹو گو ٹو ارننگس ہیں، آپ جنونی ہو کے کام کرتے ہیں، وقت کا احساس ختم ہو جاتا ہے. آپ جو کر رہے ہیں کیا وہ آپ وہی کر رہے ہیں جو آپ کو پسند ہے، یا آپ کچھ اور کر رہے ہیں، یا آپ کچھ اور کرنا چاہتے تھے؟ اور اسی طریقے سے ایسی کون سی چیزیں جو آپ کرنا چاہتے تھے جو آپ زندگی میں کر نہیں پائے؟ آپ کے نزدیک یہ بھی سوال ہے. آپ کے نزدیک اچھی زندگی کسے کہتے ہیں؟ آپ کے نزدیک کامیاب زندگی کسے کہتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ آپ اپنے آپ کو اپنے ویژن سے مشن سے کتنا دور سمجھتے ہیں؟ آپ کو کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ روکتی ہیں، آپ کے آگے رک جاتی ہیں، آپ کو پاؤں آپ پہ جکڑ لیے جاتے ہیں، موو نہیں آگے کر سکتے؟ آپ کو ایسی کیا کمزوریاں آتی ہیں؟ اسی طریقے سے آپ کی زندگی میں جو پرپز آف لائف ہے، آپ کی زندگی میں کیا مقصد، اس میں آپ کی کیا، اپنے آپ کو آپ کتنا کمیٹڈ سمجھتے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر زندگی کی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ آپ کی سینس آف آئیڈینٹی کیا ہے؟ کیا آپ اپنے لوگوں کے ساتھ، حالات کے ساتھ اپنے آپ کو بدل تو نہیں دیتے؟ اپنے خیالات کو تو نہیں بدل دیتے؟ اپنی چوائسیز کو تو نہیں بدل دیتے؟ کیا آپ میں اسٹیبلٹی آئی ہے؟ اگر نہیں ہے تو مطلب یہ آپ کی آئیڈینٹی اسٹیبلش نہیں ہوئی. اگر آپ کی آئیڈینٹی اسٹیبلش ہو جائے تو پھر آپ کی میجر جو زندگی کے بارے میں اوپینینس ہوتی ہیں بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں ہونی چاہیے. ملکوں کے بارے میں بھی چینج نہیں ہوتی ہے. آپ کی جناب بڑی بڑی پولیٹیکل، جیو پولیٹیکل، یہ جو بڑے بڑے ایشوز ہیں، رائٹ اور رانگ کے بارے میں اوپینین یہ بھی چینج نہیں ہوگی اگر آپ کی آئیڈینٹی اسٹیبلش ہو جائے. اگر بدلتی رہتی ہیں، ایک ہی بات سنی تو آپ کو لگا یا شاید یہ ٹھیک تھا، دوسرے کو سننے لگا نہیں، یا شاید اب آپ کا دل اس طرح آگے مطلب ہے کہ آپ کو بیسکس کا پتہ نہیں چلتا ہے. آپ کو ابھی تک آپ کو کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے، آپ کی جو میجر ویوز ہیں، ٹھیک کیا ہے غلط کیا بھی اسٹیبلش نہیں ہو پایا. اسی طریقے سے آپ کو اپنی سینس آف سیلف امپروو کرنے کے لیے آپ نے کبھی کچھ کرنے کا سوچا؟ اب یہ سارے سوال ہیں. اگر آپ دیکھیں یہ اتنی لمبا سبجیکٹ ہے، جتنے میں نے آپ کو سوال بتا دیے ہیں، یہ سوال آپ کو جواب کہنے میں تو 10-15 منٹ میں آپ کو سوال بتا دیے، ان کو جواب ڈھونڈنے میں آپ کو سارا سال لگ گیا. میری ایک کوٹیشن تھی بڑی انگلش آف چینل میں، the longest journey I can ever remember is the journey to self-discovery. سب سے لمبا سفر زندگی کا وہ سفر ہے جو کہ آپ کے اندر کا سفر ہے، آپ کے اپنے جاننے کا سفر ہے. زندگی بدل جاتی ہے. میں آپ کو تو بتا رہا ہوں کہ میں یہ سبجیکٹ میں نے پڑھانے شروع کیے، آپ حیران ہوں گے کئی چیزیں فرق ہوتی ہیں نا. میری ایجوکیشن کچھ اور ہے، میرا پروفیشن کچھ اور رہا ہے، میرا پیشن کچھ اور رہا ہے، اور آج آ کے زندگی کے اس وقت میں وہ کر رہا ہوں جو کہ میرا پیشن تھا. نہ وہ پروفیشن تھا، نہ وہ میرا ایجوکیشن یا تھی یا میرا کریئر تھا. تو یہ زندگی میں آپ کو سوچیں کتنی پل ہے اس چیز کی. جب آپ ان چیزوں کو جان لیتے ہیں تو پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار الٹیمیٹلی جب نیچرل آپ آ جائیں نا، جب آپ کو کسی چیز کا آؤٹ سائڈ کا فیئر نہ رہے، تو آپ اپنی نیچرل، اپنے انسٹنکٹ پہ، اپنی خصلت پہ واپس آ جائیں. تو یہ آپ کے سامنے میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو جانے بغیر شادی کر لی، آپ نے اپنے آپ کو جانے بغیر کریئر چن لیا، آپ نے اپنے جانے بغیر کوئی بڑا میجر فیصلہ کر دیا، کوئی مائگریشن، کسی امیگریشن لے لی کسی ملک کی، یا کسی اور جگہ چلے گئے، کوئی بڑا فیصلہ کیا، آپ ہمیشہ زندگی میں پچھتائیں.
ہر انسکسیسفل میرج کے پیچھے، ہر انسکسیسفل جاب اور کریئر کے پیچھے آپ کو یہی نظر آئے گا کہ لوگوں کو خود کا نہیں پتا تھا. آپ کچھ بھی خریدنے بازار میں چلے جائیں، آپ مجھے بتائیں، آپ بازار میں کچھ خریدنے چلے جائیں، اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کو کیا چاہیے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ ہمیشہ فیصلہ غلط کریں گے، کیونکہ فیصلہ کسی کی وجہ سے ہوگا. اگر آپ سبجیکٹ پہ چلے جائیں نا، تو ہمارے سبجیکٹس کے اندر یہ جو سائیکالوجی آف اچیومنٹ یا پرسنل پیک پرفارمنس یا اپنی سیلف کے بارے میں جو نفسیات ہے، یہ جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آتا ہے نا، پاکستانی قوم یہ کو بوفے بڑا پسند ہوتا ہے، بینکوٹس ہو رہے ہوتے ہیں، آپ 15 کھانے آپ دیکھیں نا. اب تو خیر کورونا کی وجہ سے ساری کام خراب ہو گیا ہے، ادروائز لوگوں کو میں نے اکثر سنا جاتے ہوئے کہ جناب اس جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ جناب 20 قسم کے کھانے، 25 قسم کے کھانے، 15-20 قسم کے سلاد پڑے ہوتے ہیں، 15 قسم کی جناب سویٹ ڈشز پڑی ہوتی ہیں، اور اس کو بڑا پسند کرتے ہیں. اتنی چوائس. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو اس چیز کا پتا ہونا ایگزیکٹلی انہیں کیا چیز پسند ہے، انہیں 1-2-3 چیزیں پسند ہوگی، وہ کبھی بھی بوفے میں نہیں جائیں گے والا کارڈ پہ جائیں گے، کیونکہ they know so much of themselves. ان کو پتا ہے ہمیں کس چیز سے سیٹسفیکشن ملتی ہے. آپ مجھے بتائیں زندگی اگر میں نے 10 دفعہ اسٹیک کھائی ہے، ایوری ٹائم آئی فیلٹ گڈ، اور میں واپس آ کے سوال پوچھتا ہوں وائی ایم فیلنگ گڈ یا وائی ایم ناٹ فیلنگ گڈ، تو مجھے جواب مل جائے گا کہ دیر سم تھنگ آئی لائک اباؤٹ دس اسٹیک، یا آئی لائک اباؤٹ دس پلیس، یا آئی لائک اباؤٹ دا کمپینینشپ. اب مجھے یہ پکا پتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو بی ہیپی، واٹ میکس می ہیپی. اگر مجھے یہ پتا ہی نہیں ہے واٹ میکس می ہیپی، تو آپ مجھے کہیں بھی اٹھا کے لے جائیں، آئی ول ناٹ بی ہیپی. آپ مجھے کچھ بھی کھلا دیں، اور یہ لوگ کرتے ہیں. مجھے ایک پکا پتا ہے کہ مجھے اس چیز سے خوشی ہوتی ہے، میں پورے کا پورا پیٹ اس چیز سے بھرتا ہوں جس سے مجھے خوشی ہوتی ہے. ایک شخص ہے اس کو نہیں پتا اس کو کون سا کھانا پسند ہے، وہ تھوڑا سا کھانا ہے، 2 روپے یہ کھاتا ہے، 2 وہ کھاتا ہے، 2 وہ کھاتا ہے، 2 وہ کھاتا ہے. آپ مجھے بتائیں اس کو ان میں سے ایک پسند ہوگا اس کو بہت زیادہ، یا وہ لگے گا تو وہ اس کی سیٹسفیکشن کا لیول ہو گیا. تو دا مور یو نو، آپ تو کھانا بھی نہیں کھا سکتے، آپ تو کپڑے بھی نہیں خرید سکتے، شادی اور کیریئر کے فیصلے سے بہت دور کی بات ہے. تو یہ آئی تھنک جتنی جلدی بھی آپ اپنے بارے میں جان سکیں، اپنے اس سفر کا آغاز کر سکیں اور کچھ چیزوں کو کلیئر کٹ آپ اس کے تہ میں پہنچ جائیں، اتنا ہی آپ کے لیے زندگی آسان ہو سکے. تو انشاءاللہ اس میں بھی بات ہوتی رہا کریں گی. جزاک اللہ. تھینک یو.